قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ بلقیس بانو بنت عبدالغنی ارباب اللہ عزیزانی گرامی، ہم آپ یہاں اپنے ایک عظیم بھائی کو تعزیت اور تسلیت دینے اور ان کی والدہ ماجدہ کی روح الفتور کے ایصال ثواب کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اس لیے میں نے آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے کہ جس میں اعلان ہو رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب تمہارے پروردگار کا یہ قطعی اور حتمی فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ۔ میں اکثر اس آیہ کریمہ کو اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ اس میں خاص طور سے اس سن میں کہ جس سن میں ماں باپ جب پہنچتے ہیں تو وہ ایسا سن ہے کہ جس میں یقیناً ان کو ضرورت ہوتی ہے، اور اسی لیے اس آیہ کریمہ کو زیادہ عنوان سخن ایسی مناسبت میں قرار دیتا ہوں، لیکن آپ کے سامنے ماں کی عظمت کے حوالے سے گفتگو پیش کروں گا۔ یہ چند باتیں تمہیداً ذکر کرنا ہے۔ اس میں جہاں پروردگار نے کہا دیکھو میری عبادت کرو اور کرنا ہے، وہیں کہا یاد رکھ لو تنہا میری ہی عبادت نہیں کرنا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ جہاں کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وہاں کوئی قید نہیں لگائی ہے کہ بوڑھے ہو، بیمار ہو، ضعیف ہو، جوان ہو، نوجوان ہو، صحت مند ہو، کوئی قید نہیں، یعنی ہر حال میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ تو صلوات پڑھیے۔ لیکن خاص طور سے جب ایک سن میں جو سن میں پہنچنے کے بعد انسان کے قوا اور طاقتیں کمزور پڑ جاتی ہیں، نہ قوت فکر اتنی رہتی ہے، نہ قوت سماعت اتنی رہتی ہے، نہ قوت گویائی اتنی رہتی ہے، نہ جس میں وہ طاقت و توانائی جو رانائی اور شباب میں ہم نے اور آپ نے دیکھا ہے جو ہمارے لیے وہ صحیح اور کوشش کرتے رہتے ہیں اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، کہ جب بھی ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں سن پیری کو پہنچ جائیں، بوڑھے ہو جائیں، ضعیف ہو جائیں، تو کیا کہا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر لفظ اس سے کمتر بھی کوئی ایسا کلمہ ہوتا کہ جس سے ماں باپ کی توہین ہوتی تو اسے بھی پروردگار منع فرماتا۔ لہذا آپ بھی خبردار اپنے ماں باپ کو اف نہ کہنا، فلا تقل لهما اف، اف تک کہنے کو منع ہے۔ اس کے بعد خاص طور سے کہا لا تنہرهما، جھڑکنا نہیں۔ آدمی جھڑکتا کب ہے؟ جب ایک چیز کو کوئی بار بار کہتا ہے اس کام کو انجام دے دو، اس کام کو کر دو، یہ میرے لیے انجام دے دو، تو آدمی جھلا کے کہتا ہے ایک سوال پڑھیے کہ خاموش رہیے آپ کا کام ہو جائے گا، یا بار بار آپ اس بات کی رٹ لگائے ہوئے ہیں، ضد کیے ہوئے ہیں، ہر درمی پہ تلے ہوئے ہیں، آواز دی لا تنہرهما، فلا تنہرهما، ان دونوں کو جھڑکنا نہیں، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا،
اور دیکھو ان سے گفتگو ایسی ہونی چاہیے جو کریمانہ ہو. تمہارے ماں باپ خاص طور سے سن پیری کے لیے یہ خصوصی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جوانی میں ماں باپ ہو تو آپ اکڑ کے بولیے, نہیں, یہ خاص طور سے ایک سن کی طرف اشارہ ہے کہ جس میں ماں باپ کمزور ہو جاتے ہیں طاقت و قوت کے اعتبار سے. لہذا بچوں کے لیے خاص طور سے تاکید ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. دیکھو ان سے بہت کریمانہ انداز میں گفتگو کرنا, میٹھا انداز, شیریں انداز, بہت ہی لذیذ لہجے میں گفتگو کرنا. اس کے بعد کہا یاد رکھ لو یہ وہ تمہارے جو ماں باپ ہیں جب ان کے پاس جانا تو ایسا نہ ہو کہ جوانی اور شباب اور رانائی میں بازو کی مچھلیاں چومتے ہوئے جاؤ اور بڑے غروری اور گھمنڈی بن کے جاؤ. کہا دیکھو جاؤ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ مِنَ الذُّلِّ وَالرَّحْمَةِ. دیکھو جناح من الذل, آپ ذرا جائیے تو ایسے جائیے کہ آپ کے شانے جھکے ہوئے ہوں. کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں؟ اس کی بارگاہ میں کہ جنہوں نے آپ کے وجود کو تناور بنا دیا ہے. پہلا یہ آپ کے وجود کی کوئی حیثیت نہ تھی. اگر ماں باپ اس وجود کو چھوڑ دیتے تو شاید کسی جانور کے لقمہ اجل بن گئے ہوتے. یہ ان کا لطف و کرم ہے کہ انہوں نے پروان چڑھایا تو یہ صحت اور یہ تندرستی اور یہ لہیم و شہیم جو ہے وہ جسم دکھائی دے رہا. لہذا کہا گیا, ایسے موقع پر کہا گیا خبردار یہ نہ سوچنا ان کے پاس جاؤ تو اپنی طاقت اور اپنے غرور میں اور گھمنڈ میں چور ہو کے جاؤ تو دونوں شانے جھکے ہوئے ہو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. اس کے بعد جو عجب ہے, انسان دعا کب کرتا ہے؟ دعا اس وقت انسان زیادہ کرتا ہے جب انسان ٹوٹا ہوا ہو, جب انسان مصیبتوں میں گھرا ہوا ہو, تبھی زیادہ انسان دعا کرتا ہے. ایک بیمار جو مشکلات میں گھرا ہوا ہو اس کے انداز دعا اور رہتا ہے. ایک وہ شخص جو عیش و عشرت میں ہے, جو صحت و تندرستی میں, وہ بھی دعا کرتا ہے, لیکن اس کی دعا اور اس کی دعا میں فرق ہے. شاید پروردگار نے جو دعا کی طرف اشارہ کیا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اس لیے کہ وہ مزاج پہچانتا ہے کہ یہ دعا کس موقع پر کرتے ہیں. جہاں خود ٹوٹے ہوئے ہو, خود مشکلات میں گرفتار ہو, جہاں اپنے لیے دعا کرو وہاں اپنے کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا, اور انداز بھی بتایا. دیکھو تمہارا اندازہ دعا کیسے ہونا چاہیے. اے میرے پروردگار, جیسے انہوں نے بچپنے میں پالا ہے ویسے ہی پر رحم فرما. آپ اندازہ کیجئے یہ کیا ہے. یہ ماں باپ کے لیے روایت آیات میں تاکید کی گئی ہے, اور خاص طور سے ایک سن پر پہنچنے کے بعد یہ ایک گفتگو کا رخ تھا جو تمہیدی گفتگو ہے, جس میں ماں باپ کے لیے متعدد آیے کریمہ ہیں جہاں تاکید کی گئی ہے وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. ہم نے انسان کو توصیہ کیا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. دیکھیے لفظ انسان کا کچھ بھی آپ ہو جائیے, عالم بن جائیے, فاضل بن جائیے, نیتا بن جائیے, ڈاکٹر بن جائیے, انجینئر بن جائیے, جو بھی کچھ ہے ماں باپ سب سے اہم. ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ ہونا چاہیے. یہ ایک پہلی گفتگو ہے. یہ اکثر میں اس لیے ذکر کیا کرتا ہوں کہ ہم لوگ دور ہیں, ہمارے ماں باپ ہم سے دور ہیں, تو ایسا نہ ہو ہم یہ سوچیں جب نزدیک ہوتے تب ماں باپ کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں. نہیں, دور بھی رہ کے ماں باپ کے لیے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. لہذا ماں باپ کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. حتی اقل ان کی طرف سے زیارتیں پڑھیں, ان کے لیے دعائیں کریں, ان کے لیے استغفار کریں, ان کے لیے دعائیں کریں. یہ وہ مرحلہ ہے جس میں ہمیں تاکید کی گئی, سفارش کی گئی ہے. یہ نہیں کہا جب زندہ ہو تب اچھا برتاؤ کرو. آپ فاضل ہے, مطلق ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, یہ نہیں کہا کہ جب دونوں مر گئے ہو, یہ نہیں کہا جب دونوں زندہ ہو. اس کا مطلب ہے کہ ہر حال میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے. جب زندہ رہے تو اچھے برتاؤ کا انداز الگ ہوتا ہے, جب دنیا سے چلے جائیں تو اچھے برتاؤ کا انداز الگ ہوتا ہے. لہذا وہ روایات میں بیان کیا گیا ہے ان تمام انداز کو. تو پہلی بات ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا, یہ ایک بات. دوسری بات ہے ان ماں باپ میں ماں کا عظیم رتبہ. تو اصل میری گفتگو آپ کے سامنے جو مجھے پیش کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ماں کی عظمت کیا ہے. اگر ماں کی عظمت کے اعتبار سے دیکھیے, میں قرآن مجید میں ابھی آتے آتے چند آیتیں مرور کر رہا تھا. خاص طور سے دو ماؤں کا ذکر زیادہ ہے, خاص طور سے دو نبیوں کی ماں کا تذکرہ زیادہ ہے. ایک ہے جناب موسیٰ کی ماں اور دوسرے ہیں جناب عیسیٰ کی ماں. میں بہت تلاش کر رہا تھا, ان دو نبیوں کے سلسلے میں ان کی ماں کا تذکرہ زیادہ ملا ہے. اور اگر آپ ذرا سا دقت کر لیجئے, جناب موسیٰ کی ماں کا تذکرہ, جناب موسیٰ
कौन से ज़माने में आ रहे हैं जहाँ फिरौन को नजूमियों ने बता दिया कि एक बच्चा होगा जो तुम्हारी बसात हुकूमत को लपेट देगा, उलट कर रख देगा। अब जाहिर सी बात है फिरौन उसको पता है कि वो बच्चा आने ही ना पाए दुनिया में, इसीलिए रवायात में है कि 70,000 बच्चों का कत्ल हुआ। जो लड़कियां पैदा होती थी उनको छोड़ देता था और जो बच्चे पैदा होते थे उनको कत्ल करा देता था। आप जरा अंदाजा कीजिए, जब जनाब मूसा अपनी माँ की आगोश में आए तो आप मादरा मूसा का क्या हाल रहा होगा, कोई अंदाजा करे? मादरा मूसा का क्या हाल रहा होगा, कोई अंदाजा करे? इसीलिए कुरान मजीद ने इस नक्शे को पेश किया, वहयना इला उम्मे मूसा, हमने वही किया है मादरा मूसा की तरफ। मैं यहाँ पे रुक के एक जुमला कहता हूँ, लफ्ज़ वही के यहाँ माना इल्हाम के है, अगरचे वही के मुतअद्दिद माना यहाँ मफासिल है, लेकिन कम अज कम लफ्ज़ वही में इतनी अज़मत पाई जाती है कि परवरदिगार ने किसी और को इल्हाम नहीं किया, इल्हाम के लिए माँ का इंतखाब किया। वो वही ना एला उम्मे मूसा, दरहाले के मादरा मूसा का नाम लेके परवरदिगार कह सकता था, लेकिन माँ की अज़मत बयान करना। देखो मैंने वही किए किसकी तरफ, मादरे मूसा की तरफ। और वही क्या है, वही है कि इनको दूध पिलाइए, वल्की है फिलियम, और देखिए और उनको दरिया के हवाले कीजिए, वला तखाफी वला तहज़नी, नहीं खौफ खाइए और नहीं डरिए। उसके बाद आवाज़ी वजाअलूहा मिनल मुरसलीन, हम इनको मुरसलीन में करार देंगे, इनको हम अपना नबी और मुरसल बनाएंगे। उसके बाद है वइन्ना रादू होले, अरे मादरा मूसा आप भी ना घबराइए, हम मूसा को आपकी तरफ पलटा देंगे। आज अंदाजा कीजिए, परवरदिगार गुफ्तगू कर रहा है किससे, माँ से। माँ से, कौन सी माँ है, जो मूसा की माँ है। तो अगर वही हो सकती है सिर्फ मूसा की माँ हो, तो जो फखरे मूसा की माँ हो अगर उस पर फरिश्ते आए तो ताजुब न कीजिएगा। तो मादरा मूसा पर वही हुई, मादरा मूसा ने ठीक है चूंकि वही परवरदिगार थी, लिहाजा जैसे हालात नासाज देखे जनाबे मूसा की माँ ने अपने बच्चों को संदूक में रखा और दरिया के हवाले कर दिया। अब तारीख के ये जुमले हैं, देखिए, जिधर पानी बहता उधर ही चीज जाती है, जिधर मौजा रहती है उधर ही जो है जो भी आप चीज डाल दीजिए, जो भी आप चीज दरिया के हवाले कर दीजिए, उसी तरह वो बहती चली जाती है। लेकिन कमाल था, जनाबे मूसा का संदूक मौजों के बरखलाफ जा रहा था, बहाव के बरखलाफ जा रहा था। शायद ये ऐलान कर रहा था कि देखो वो और होते हैं जो हर बहाव पे बह जाते हैं, वो और होते हैं जो हर बहाव पे बह जाते हैं। अब जब जनाबे मूसा पहुंचे और पूरा वाकया आपकी निगाहों के सामने है, मुझे माँ की अज़मत के हवाले से एक बात आखिर में जिक्र करना है, वो ये है कि जब पहुंचा संदूक और ले आए संदूक को फिरौन, वो फिरौन जो अन्ना रब्बुकुमुल आला है, वो उसके सामने जब गया, उसने कहा शायद यही बच्चा हो। लेकिन वहां परवरदिगार ने इंतजाम कर रखा था एक खातून का, जिसका नाम था आसिया। आसिया माँ नहीं बनी थी फिरौन की बीवी, और इतने सरकश की बीवी। भला परवरदिगार को कहना चाहिए था कि ये मोमिना है, ये मुत्तकी परहेजगार खातून है, परवरदिगार को कह देना चाहिए था कि छोड़ो कब्बत को, कहा उसके हिबाले अख्द में हो और उसकी बीवी बन के और उसके रिश्ते इज़्दिवाज में पड़ी हो, जाओ बहुत से साहिबान ईमान में कोई ना कोई तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन ना परवरदिगार ने कहा, ना वही हुई उनके लिए, और वो वही रह गई। शायद एहतमाम ये रहा हो कि देखो आज हम आप एतराज करते हैं कि वो बीवी कैसी थी कि जो काफिर मुशरिक, काफिर और मुशरिक तो दूर की बात है, वो खुद ही रब्बे आला बना हुआ बैठा है, खुदाई का दावा कर रहा है, आप उसकी बीवी बनी बैठी है। आपको तो उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए, उससे हट जाना चाहिए, उसको छोड़ के हट जाना चाहिए। लेकिन जनाबे आसिया उसी दरबार में रही, ज़ौजाए फिरौन बन के रही, लेकिन किस लिए रही, परवरदिगार का एहतमाम था, मेरा नबी आ रहा है, तुम्हें मेरे नबी का तहफ़्फ़ुज़ भी करना है, तुम्हें मेरे नबी की किफ़ालत भी करना है। आज दुनिया भूल जाती है, अगर कोई खातून एक अना रब्बुकुमुल आला का नारा लगाने वाला हो, उसकी बीवी हो, उसके बावजूद भी अब आसिया पर कोई ऐब नहीं लगता है, कोई अंगुली उठती नहीं है। क्यों? इसलिए कि मूसा की किफ़ालत कर ली है, मूसा की तरबियत कर ली है। पता चला अगर कोई खातून
کسی کافر و مشرک کے گھر میں بھی رہ کے اگر کسی نبی کی کفالت کر لے تو اس کا رتبہ اتنا بڑھ جاتا ہے، اگر وہ خاتون جو خاتم النبیین کی کفالت کرے تو اسے فاطمہ بنت اسد کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد۔ تو ماں کی عظمت میں ذکر کر رہا ہے۔ پروردگار نے کیا کہا؟ اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ، گھبراؤ نہیں موسیٰ، مادر موسیٰ میں تمہیں موسیٰ تک پہنچاؤں گا۔ اور ہوا وہ واقعہ آپ کی نگاہوں میں ہے کہ ان کی بہن ام کلثوم ہے کہ حکم کے مطابق ماں نے حکم دیا ہے، وہ اسی صندوق کے پیچھے پیچھے جا رہی ہیں اور یہاں تک کہ دربار میں پہنچی اور انہوں نے کہا ایسا ہے اگر تم کہو تو میں گھرانہ بتائے دیتی ہوں، جاؤ گے تو وہ ان کی کفالت کریں گی۔ آ گئی جناب موسیٰ کی والدہ۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے، میں جو جملہ مجھے کہنا وہ یہ ہے کہ جب پروردگار اپنے نبی کی حفاظت کرنا چاہا، پروردگار نے اپنے نبی کا تحفظ اگر کیا ہے تو یقیناً فرعون کا دربار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن فرعون کے دربار میں اگر کوئی ایسی خاتون کہ جس سے نبی خدا کو سرور ملے تو کوئی اور نہیں ہے، ماں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ موسیٰ بے چین ہے فرعون کے دربار میں، بڑی دائیاں آئیں، بڑی خواتین آئیں، کسی کی آغوش میں موسیٰ نہیں رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ کس آغوش میں رہتا ہے؟ وہ اپنی ماں کی آغوش میں رہتا ہے۔ اب دنیا تلاش کرے، لفظ کے معنی الگ ہے، والدہ کے معنی الگ ہے۔ والدہ کے معنی پیدا کرنے والی، جو عالم وجود عطا کرتی ہو، جس کے بطن سے انسان باہر آیا ہو، اس کو کہتے ہیں والدہ۔ لیکن ماں کسے کہتے ہیں؟ جو کسی بچے کے لیے اصل اور حقیقت بن جائے اسے کہا جاتا ہے ماں اسے نہیں کہتے ہیں کہ جو صرف پیدا کرے۔ نہیں ہو سکتا ہے کوئی پیدا کرے وہ والدہ بھی ہو اور بھی ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی پیدا نہ کیے ہو لیکن ہو تو اصل اہمیت ہے لفظ کی۔ اسی لیے سرکار ختمی مرتبہ کو جب پتا چلا کہ فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہو گیا تو مولا کائنات سے آواز دی، یہ تنہا تمہاری ماں نہیں تھی، میری بھی ماں تھی۔ اب اندازہ کیجئے، یہ ہے ماں کی اہمیت، ماں کی عظمت۔ تو ماں کی اہمیت سب سے پہلے جناب موسیٰ کی والدہ، ان پر پروردگار نے وحی، یہ ایک۔ دوسرا جناب عیسیٰ کی ماں، جناب عیسیٰ کی ماں وہ ہے جن کو پروردگار نے تعارف بھی کرایا ہے، مل مسیح ابن مریم الا رسول، کہا دیکھو مسیح کچھ نہیں ہے مگر کیا ہے؟ رسول ہے۔ اس کے بعد کا جو جملہ ہے، اس کے بعد کا جو جملہ پھر جو تعارف ہوتا ہے تو یہ نہیں کہا کہ یہ مریم کے بیٹے ہیں، کہا امہ صدیقہ۔ یہ کہا سکتا تھا پروردگار کی ان کی ماں صدیق، ان کی مریم صدیقہ ہے، مریم عالمہ ہے، مریم فاضلہ ہے، مریم باکمال ہے، لیکن نہیں، لفظ کا انتخاب نہیں کیا ہے، نام کا انتخاب نہیں کیا ہے، لقب کا انتخاب نہیں کیا ہے، کسی کنیت کا انتخاب نہیں کیا ہے، لفظ کا امہ صدیقہ، ان کی ماں صدیقہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ماں بن جائے تو ماں کے بعد دیگر جتنے بھی کمالات ہیں وہ خاتون ماں کے درجے پر فائز ہونے کے بعد ان کمالات کو طے کر سکتی ہے۔ یہ ہے پہلی بات۔ یعنی اگر کوئی چاہتی ہے خاتون کہ وہ اعلیٰ ترین کمالات کو طے کر لے تو جب تک ماں نہیں بنے تب تک ان مرحلوں کو طے نہیں کر سکتی۔ شاید اسی لیے پروردگار نے کچھ کو ماں ہی نہیں بننے دیا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ مرحلے تک ان کے لیے پہنچنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ کہا وہاں کا تو تصور دور کا ہے، جب پہلے ہی زینہ نہ طے ہوگا تو آخری زینے میں انسان کیسے پہنچے گا؟ لیکن پروردگار نے کیا کہا؟ امہ صدیقہ، ان کی ماں صدیقہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں بننے کے بعد تمام کمالات کے پائے جانے کا امکان پایا جاتا ہے۔ اب جیسے جیسے وہ چاہے وہ ان کمالات کے زینوں کو طے کر سکتی ہے۔ تو کیا کہا؟ امہ صدیقہ۔ پتہ چلا جتنے بھی کمالات ہیں وہ بعد میں ملیں گے، پہلے ماں بننا پڑے گا، اور جب ماں بن جائیں گی تب تمام کمالات۔ یہ دو نبیوں کی ماں کا ذکر ہے۔ خود جناب مریم کی ماں کے سلسلے میں جب جناب مریم جناب عیسیٰ کو لے کے آئی ہے تو یہی تو ان لوگوں نے مخاطب ہو کے کہا، اے مریم تمہاری ماں تو ایسی نہیں تھی،
آپ اندازہ کیجئے جہاں باپ کے لیے لفظ ہے وہی لفظ ان کی بھی لفظ ہے، تمہاری ماں بھی ایسی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی حقیقت جو ہے وہ دو ہی چیزوں سے ہے، ماں اور باپ سے ہے. انسان نظر کرتا ہے کہ ان کے باپ کیسے ہیں، ان کی ماں کیسی. جیسی ماں جیسے باپ ویسے ہی بیٹے کے کردار پر نظر کی جاتی ہے. اور خاص طور سے ماں کا کردار انوکھا ہوتا ہے دوستوں. ماں کا کردار بہت ہی عظیم ہوتا ہے. یاد رکھ لیجئے 2 نبیوں کی ماں کا میں نے آپ نے تذکرہ کیا، جہاں قرآن نے لفظ ذکر کیا اور ایسے نہیں ذکر کیا، فضیلت کے ساتھ ذکر کیا ہے، کمالات کے ساتھ ذکر کیا. نہیں تنہا اتنا ہی نہیں، ہم آپ سوچتے ہیں کہ ماں صرف چاہتی ہے کھانا کھلا دے، ہمارے کپڑے بدل دے، ہمیں نہلا دے. ہم جو سوچتے ہیں کہ ہماری ماں کی خدمات جو ہے انہی چند چیزوں میں محدود ہے، لیکن واقعاً یہ یاد رکھ لیجئے ماں کے ہاتھوں میں پروردگار نے وہ قدرت دے رکھی ہے. ماں چاہے تو اپنی اسی قدرت تربیت سے بچے کو چاہے جیسا بنا دے. یہ پروردگار نے ماں کے ہاتھوں میں ہتھیلیوں میں ایک قدرت رکھ رکھی ہے، وہ جیسا چاہے بنا دے. اور یہ نہ سوچئے گا جو تنہا ماں کے سائے میں پلا ہو وہ بزدل ہوگا، جو تنہا ماں کے سائے میں پلا ہو وہ کمزور فکر کا ہوگا، جو ماں کے سائے میں پلا ہو وہ بڑا جو ہے کیا نام ہے ضعیف اور کمزور ہوگا. نہیں، ماں کے قدرت ہاتھوں میں پروردگار نے وہ قدرت رکھی ہے کہ وہ اپنی تربیت کے ذریعے چاہے جیسا چاہے بنا دے. میں بار بار اس لیے لفظ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ جب رجت خوانی ہوتی ہے تو زیادہ تر کس کا ذکر ہوتا ہے؟ باپ کا، چچا کا، خاندان کا، قبیلے کا، اپنے آباء و اجداد کا. پیدل سلطان بود کا نعرہ رہتا ہے کہ ہمارے یہ ایسے تھے، ہم بہادر ہیں، ہمارے دادا بہادر تھے، ہمارے باپ. کوئی ماں کا ذکر اس مرحلے میں نہیں ہوتا. لیکن اسلام میں ایک جنگ ہے، وہ ہے جنگ خیبر. جہاں دیکھو ابھی اور جنگوں میں جہاں باپ کا تذکرہ ہوا ہے، باپ کی بہادری کا، باپ کی شجاعت کا، جنگ خیبر میں آنے والے مرحب نے یہ نہیں کہا کہ میں بڑا قبیلے کا ہوں، فلاں میرے باپ بہادر تھے. آگے کہتا انا الذی سمتنی امی مرحبا، میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا. آپ ذرا اندازہ کہ اس سے پہلے اس کو یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ جتنے لوگ آ رہے تھے وہ دیکھ کے چلے جا رہے تھے، وہ اصل میں ضرورت ہی نہیں تھی اپنے تعارف کی. یہاں جب اس نے دیکھا کہ آنے والا ایسا ہے کہ جو اسی جگہ جمع ہوا ہے تو یہ نکل کے آیا. اس نے کہا انا الذی سمتنی امی مرحبا. ادھر سے میرے مولا میرے آقا نے بھی بے نہیں وہی جواب دی. انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. آپ اندازہ کیجئے، میں مانتا ہوں جنگ خیبر حق و باطل کی جنگ ہے، میں مانتا ہوں جنگ خیبر کفر و اسلام کی جنگ ہے، میں مانتا ہوں جنگ خیبر حق پرست و باطل پرست کی جنگ ہے. لیکن اس رجب کے آئینے میں دیکھیے گا تو جنگ خیبر 2 ماؤں کے کردار کے تصادم کی جنگ ہے. ایک ماں نے تربیت کی بچہ محمد رسول بن کے آیا، ایک ماں نے تربیت کی بچہ دشمن رسول بن کے سامنے آیا. صلوات پڑھیے محمد اور عظمت. اسی لیے قرآن مجید نے آپ دیکھیے قرآن مجید نے بے حد تاکید کی ہے، خاص طور سے ماں کے لیے تاکید کی ہے کہ دیکھو ماں کے زحمتوں کو بیان کیا. حملت امہ کرہا ووضعتہ کرہا. آپ اندازہ کیجیے ایسے میں میرے آقا میرے مولا امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا یتحمل احد احدا. کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کوئی کسی کو اس وقت تحمل کرنے کی قدرت و طاقت نہیں رکھتا جس کیفیت میں ماں اپنے بچے کو جو ہے وہ اٹھائے. یا وہنن علی وہنن کی تعبیر ہے، اب اوازل ہے، میں زیادہ اس میں رکنا نہیں چاہتا. یہ ہے قرآن مجید نے ماں کی زحمتوں کا ذکر کیا، ماں کی محنتوں کا ذکر کیا. اور ان محنتوں کا ذکر کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عادل پروردگار ہے جو واقعاً زیادہ زحمت کرے، جو زیادہ تکلیفیں اٹھائے، جو زیادہ پریشانیاں اٹھائے، اس کے لیے حکم بھی نرالا ہونا چاہیے. اسی لیے ائمہ معصومین علیہ السلام کی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اگر باپ آواز دے دے اور آپ مستحبی نماز میں ہو تو آپ نماز پڑھیے، لیکن ماں اگر آواز دے دے تو مستحبی نماز توڑ کے ماں کی آواز پر لبیک کہیے. دوستو یہ عجب مرحلہ ہے ماں کی عظمت کا.
یہ ماں کی عظمت بیان کی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جن مرحلوں سے وہ گزری ہے. لوگ سوچتے ہیں کہ صرف میدان کارزار میں جو جاتا ہے وہی بڑا ساونت اور بہادر ہوتا. دراحال کی جو ماں بنتی ہے، ماں بھی موت اور حیات کی کشمکش کی زندگی بسر کرتی ہے. کب موت آ جائے، کب جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ ہاتھ سے ختم ہو جائے، سانسیں رک جائے، لیکن اس میں اس بچے کو کتنا چاہتی ہے، کتنا اس بچے پر. دیکھیے تاریخ میں آپ دیکھ لیجئے کہ جتنی بھی مائیں ہیں، تاریخ پر اگر نظر ڈالیے، جتنی بھی مائیں ہیں وہ اگر انہوں نے تربیت کی ہے تو ان کی تربیت کے اثرات سماج میں ضرور دکھائی دی، اور کیسے اسی بچے کے ذریعے سے. اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے ان کے پاس تو اتنی توانائی تھی نہیں، اتنی قوت تو تھی نہیں، وہ اتنی جو ہے وہ زور تو تھا نہیں. وہ اپنے بچوں کی اور اپنی تربیت کے ذریعے سے وہ اپنے سماج پر کچھ بھی کر سکتی تھی، اور کیا ہے. خواتین نے اپنے بچوں کے ذریعے سے سماج میں بڑے احسانات کیے ہیں. تاریخ میں بھرے پڑے ہیں واقعات. مجھے اشارہ نہیں کرنا، صرف ایک بات ذکر کرنا، لیکن شرط ہے کہ تربیت صحیح ہو. اگر صحیح تربیت ہے تو بچہ دین و مذہب و جامع و سماج و سوسائٹی کے لیے مفید ہے. لیکن اگر تربیت خطرناک ہے، اگر تربیت بری ہے تو جان لیجئے کہ وہ کسی جو ہے وہ موذی بچھو اور سانپ سے کم نہیں ہے. ظاہراً وہ انسان ہے لیکن وہ حیوان سے بھی بدتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تربیت صحیح نہیں ہوئی. میں نے ابھی جو خیبر کی بات ذکر کی تھی وہ درواقع کیا تھا؟ وہ تربیت ہی کا تو اثر تھا، وہ تربیت کا اثر تھا. اور اسی لیے ماں کی اتنی اہمیت ہے. روایات میں ذکر کیا گیا ہے کہ آنے والا ایک شخص کہتا آتا رجل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک شخص آیا سرکار ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتا انا شاب نشیط ہوں، میں بڑا جوان اور بہادر ہوں، احب الجہاد، میں جہاد کو بہت دوست رکھتا ہوں. لیکن اس کے بعد کہتا ہے کہ لیکن میری ایک ماں ہے، وہ امی تکرہ ذلک، لیکن میری ماں اس کو پسند نہیں کرتی. دل چاہتا میں جہاد پہ جاؤں، دل چاہتا میں میدان کارزار میں جاؤں، لیکن یہ اللہ کے رسول میری ماں اس کو نہیں چاہتی. ظاہر سی بات ہے دو ہی ایک چیز، دو مرحلے ہیں خواتین کے لیے، ایک ہے سہاگ اور ایک ہے بچہ. وہ اپنے سہاگ سے بچانے کے لیے ہر جتن کر لیتی ہے، اور ایسی اپنے بچے کے بچانے کے لیے ہر صحیح کوشش کرتی ہے. ظاہر سی بات ہے ماں نہیں چاہتی ہے کہ میرا بیٹا چلا جائے خون میں لہو لہا ہو جائے، میرا بیٹا چلا جائے مارا جائے، میرا بیٹا چلا جائے قتل ہو جائے. اس نے کہہ دیا سرکار میری ماں تو ہے لیکن تکرہ والی، لیکن وہ جہاد سے بہت ہی ناپسند کرتی ہے جہاد کو. نہ جاؤ تم زندہ. ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے. ہمارے یہاں بھی مائیں، ہمارے یہاں جو تربیت کا ماحول ہے، جو اصول پائے جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ بچہ موٹا تازہ رہے، لہیم شہیم رہے، اچھے کپڑے پہنے، اچھے بال رہے، اچھی داڑھی رہے. وہ کرتا کیا اس سے نہیں مطلب. بھگوان داس کی پکوڑیاں کھاتا ہے، وہاں جا کے جو ہے وہ جتنے دیگر امور ہے وہ انجام دیتا ہے. وہ کیا کرتا ہے اس سے مطلب صرف موٹا تازہ رہے، چاہے روح کمزور رہے، نماز پڑھنے جائے یا نہ جائے، مکتب جائے یا نہ جائے، تعلیم دین کی طرف رجحان پایا جاتا ہو یا نہ پایا جاتا، صرف ماں یہ چاہے. اور اگر بہت بڑی دیدار ماں ہوئی، میں نے کہیں کہا پھر آج یہاں کہہ دے رہا ہوں، بہت اگر بڑی ماں دیدار ہوئی تو اتنا کہتی ہے کہ بیٹا وہاں تو آ رہے ہو بازار سے، اب اس چادر کو نہ چھونا، اس جانماز کو نہ چھونا، اس لوٹے کو نہ چھونا. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے ہاتھ نجس ہوں گے، تمہارا دہن نجس ہوگا. یعنی اگر بڑی کوئی دیدار ماں ہمارے یہاں ہے تو بس اتنی مرحلے تک ہے کہ ہمارے جو ہے وہ گلاس کو نہ چھونا نجس ہو جائے گا، ہماری چارپائی کو نہ چھونا، ہماری چادر کو نہ چھونا. تعجب ہے، اس کو بڑی مومنہ لوگ کہتے ہیں. دراحال کہ وہ فکر چادر اور لوٹے کی کر رہی ہے لیکن خون جگر نجس ہو رہا ہے. اس کی فکر آپ کا بیٹا ہے، یہ آپ کا خون ہے، آپ نے اپنی آغوش میں پالا. ہمارے ہاں اگر تربیت ہوتی ہے تو اسی مرحلے تک ہوتی ہے. اور بالخصوص جہاں پر مٹنے کی بات آ جائے وہاں تو ہمارے یہاں مائیں کہتی ہیں کہ تم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے اس کام کے لیے، جس کو کرنا ہے وہ کریں گے، تم کیوں بولتے ہو. یاد رکھ لو بے یہی وہ شخص ہے آج اپنی ماں کے حالات کو بیان کر رہا ہے کہ میری ماں پسند ہی نہیں کرتی. لیکن اس کے باوجود بھی سرکار ختمی مرتبہ نے کیا فرمایا؟ کہا یاد رکھ لو والذی بعثنی بالحق نبیا،
कसम बखुदा जिस परवरदिगार ने मुझे मबूस किया है उसने ये कहा है लअनसहा लैला खैरुन मिन जिहाद अल्फ सना। यह बात ताबीर में सेना की ताबीर है, अल्फ नहीं है। 1 साल के जिहाद से बेहतर यह है कि एक रात अपनी माँ के साथ उनसियत और मोहब्बत से रहो। आप अंदाजा कीजिए, यह है इस्लाम, यह है मकतबे तशय्यो में माँ की अहमियत और माँ की अज़मत। चूँकि एक बरादर अजीज़ के माँ के इसाले सवाब की मजलिस से यकीनन देखिए, माँ बिलखुसूस बीमार हो जाए, अगर ज़ईफ़ हो जाए, अगर बूढ़ी हो जाए, माँ की तमन्ना क्या होती है? हर बूढ़े माँ बाप की तमन्ना यह होती है कि बच्चे मेरी नज़रों के सामने रहे। क्यों? इसलिए कि अब जाहिर सी बात है, उस दिन में पहुंच गए, कब मलकुल मौत आ जाए, किसी को कोई भरोसा है नहीं। और अच्छा हुआ कि बता के नहीं आते, ये बेहतर है कि वो बता के नहीं आते। नहीं, हर आदमी एहतमाम कर ले और उनसे कह दे आइएगा तो इतवारी को आइएगा ताकि सब लोग रहे। ये तो परवरदिगार ने एहतमाम किया है कि तुम जो है सही कोशिश करो आखिरत के लिए। अच्छा, आप अंदाजा कीजिए, हर माँ हर बाप की यही तमन्ना। लेकिन मेरा करोड़ों सलाम हो उन माँ बाप पर जो अपनी सिन्ने पीरी और ज़ईफ़ी में यही देखते हैं कि मेरा बच्चा जाए हौज़ा, जाए मदरसे, मुझसे दूर रहे, कोसों दूर रहे, लेकिन हाँ अपने को इल्म दीन से माला माल। कसम बखुदा हम आप बैठे हैं जो यहाँ, क्या हमारे माँ बाप नहीं चाहते कि हमारा बेटा हमारी निगाहों के सामने, जो 2-2 साल 3-3 साल हम लोग यहाँ रहते हैं, नहीं जा पाते हैं? ये जिहाद है हमारे माँ बाप का, खुदा शाहिद है, ये जिहाद है हमारे माँ बाप का, और इसमें उनको बेहद अजर मिलेगा और बेहद सवाब मिलेगा। क्यों? इसलिए कि इस रास्ते पर भेजा है कि जो वाक़ई सिरात मुस्तकीम है, जहाँ मोहब्बत अहले बैत, जहाँ इल्म व अमल की दौलत मिलने वाली है। इसीलिए तो कहा जाता है कि जब माँ के अंदर अगर कोई कमाल पाया जाता है तो उस कमाल का इजहार अगर माँ के अंदर नहीं होता है तो बेटों के अंदर उस कमाल का इजहार पाया जाता है। अगर मौका नहीं मिलता है उन कमालात के इजहार के लिए माँ को, तो परवरदिगार एहतमाम ये करता है कि उसके बेटों के जरिए से उसकी माँ के कमालात को आश्कार करता है। ये हम आप जो बहन यहाँ बैठे हुए हैं, इल्म दीन हासिल करने के लिए आए हुए हैं, ये माँ की दुआओं का असर है, ये माँ की अच्छी तरबियत का असर है, ये माँ के पाको पाकीज़ा ग़िज़ा खाने का असर है, ये माँ के नमाजी और रोज़ेदार और मुहिब्बे अहले बैत होने का असर है। महिला कोई माँ ये नहीं चाहती है कि हमारा बेटा हमसे दूर रहे, हम भूखे रहे, हम तनहा रहे, हम परेशान रहे। इसका मतलब है कि उनके अंदर एक जज्बा है, वो है दीन, वो दीन का जज्बा है, वो इनको आमादा करता है कि जाओ बेटा इल्म हासिल करने के लिए। क्यों? इसलिए कि जाओगे तो सुधरे रहोगे, नेक रास्ते पर रहोगे, अच्छे रहोगे, लोगों को भी अच्छे और दीन की तरफ दावत दोगे। यह है माँ की ये तरबियत का असर है। और इसमें कोई शक नहीं है, जब भी किसी कमाल में पहुंच जाइएगा तो यह जरूर ज़हन में रखिएगा कि अगर माँ की दुआएं न होती तो ये कमालात हमें और आपको नहीं मिल सकते। खुदा शाहिद है, सिर्फ माँ की दुआओं के जरिए से इंसान इस मरहले पर पहुंचता है। और अपने जब भी किसी मुश्किलात में गिरफ्तार होइए, लाख दुआएं कीजिए, ना दुआ कबूल हो, रवायत के जुमले हैं, माँ से कहिए, माँ दुआ करेगी तो बच्चे के हक में कबूल हो जाएगी। ये अज़मत है निगाह परवरदिगार ने। ये एक बात। दूसरी बात, अगर माँ दुनिया से चली जाए, मैंने रवायत देखी है, अगर कोई माँ की कब्र के पास जाकर दुआ करता है तो परवरदिगार उसकी दुआओं को कबूल करता है। तीसरी जो रवायत मैंने देखी है कि अगर कोई नमाज पढ़ता है माँ की कब्र के सामने तो उस नमाज का भी सवाब ज्यादा होता है। अल्लाह अकबर। आप जरा माँ की अज़मत देखिए, माँ के जरिए से परवरदिगार दुआ कबूल करता। और वो तो जुमला मशहूर है कि अगर माँ अपने बच्चे के लिए दुआ करे तो परवरदिगार उसको कबूल करता। ये जिंदगी में जब माँ दुआ करे, यहाँ कहते हैं मरने के बाद जाइए माँ की कब्र पर दुआ कीजिए तो वो दुआ कबूल। अल्लाह अकबर। यह है माँ की अज़मत। हाँ, लेकिन वो माएँ कि जो अपने बच्चे को राह हुसैन में पेश कदम रखती हो, उन माओं को यकीनन अज़मत उन माओं की पाई जाती है। लेकिन उन माओं में सबसे ज़्यादा अज़मत करबला की माँ का। करबला की माओं में अजब अंदाज, निराला अंदाज पाया जाता है। करबला की माँ में आप जरा देखिए, हर माँ ये चाहती है मेरा बच्चा बचा रहे। करबला की माँ वो है जो कहती है कि नहीं, आ गए वहबे कल्बी माँ के पास। यही तो कहा, या उम्मा
اے میری مادر گرامی حل رضیتے، کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ آبادی میرا لال میں تجھ سے راضی نہیں ہوں۔ ہاتھوں کو جوڑا، مادر گرامی کیوں راضی نہیں ہے؟ کہا اس لیے راضی نہیں ہوں، میں نے تمہیں زندہ رہنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، میں نے اپنے آقا اپنے مولا میں قربان ہونے کے لیے بھیجا۔ آپ اندازہ کیجئے، یہ ہے ماں، کربلا کی ماں ہے۔ کربلا کی ماں تمام مائیں سے جدا ہیں۔ شب عاشور ہر ماں اپنے بچے کو خیمے میں لیے کیا کہتی تھی؟ اے میرے لاڈلو، کل قربانی کا دن ہے، آقا پیاز نہ لے پائے، میں روزے حج فاطمہ زہرا کے سامنے کیا منہ لے کے جاؤں؟ اور وہ بنی ہاشم کی خواتین چھوڑیے ان کا رتبہ بزرگ ہے، وہ جو غیر ہاشمی خواتین تھی ان کا کردار تاریخ کربلا اس بات کو ذکر کرتی ہے کہ وہ اپنے بچوں سے کہتی تھی دیکھو کوئی بنی ہاشم کا فرد تم سے پہلے راہ خدا میں راہ حسین میں قربان نہ ہونے پائے، پہلے تمہیں قربانی دینا ہے۔ ماں اپنے بچوں کو، باپ اپنے بیٹوں کو، اللہ اکبر، یہ ہے تاریخ کربلا میں ماں کا کردار کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو راہ حسین پہ قربان کیا ہے۔ لیکن میں ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں، یقیناً جن ماؤں نے اپنے بچوں کو بھیج دیا راہ حسین میں قربان ہونے کے لیے، ان ماؤں کا ایک اور انوکھا کردار ہے، لیکن ان ماؤں نے اپنی شہزادیوں کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ جیسے بچوں کو راہ حسین میں قربان کرنے کے لیے، قربان ہونے کے لیے بھیجا، ویسے خود بھی شہزادی زینب کبریٰ کے ارد گرد رہی ہیں۔ کسی خاتون نے شہزادی سے علیحدگی اختیار نہیں کی ہے، اور بالخصوص چاہے وہ خاندان بنی ہاشم کی ہو یا غیر بنی ہاشم کی ہو، اگرچہ ان کے قبیلے والوں نے آ کے کہا کہ چلو ہم تمہیں اسیری سے ہٹا لیتے ہیں، جا کے دربار میں حاکم اور گورنر سے گفتگو کرتے ہیں، تمہیں آزاد کرا لیتے ہیں، لیکن ان خواتین نے ہاتھوں کو جوڑ کے یہ کہا ایسا نہ کرو، میں شہزادی سے جدا نہیں ہو سکتی۔ یہ عجب مائیں تھی، واللہ اکبر، جہاں اپنے بچوں کو بھی بھیجا، خود بھی وہ جذبہ پایا جاتا تھا۔ اسی لیے بعض مقاتل میں ملتا ہے کہ جو غیر ہاشمی خواتین تھی سیوں کوشش کرتی تھی اپنے کو شہزادی زینب کبریٰ کے ارد گرد رکھتی تھی کہ تاکہ شہزادی پر کوئی آنچ نہ آنے پائے، شہزادی کے پردے کا تحفظ کیا کرتی تھی۔ لیکن ہاں ایک ماں ایسی اس میں ہے کہ جس کو ام رباب کہتے ہیں۔ یہ کون سی ماں ہے؟ یہ وہ ماں ہے جس کا ایک بیٹا ننھا بچہ کربلا میں اور ننھی بچی شام کے قید خانے میں اندھیرے میں۔ یہ ماں، آپ اندازہ کیجئے، ماں کے پاس جہاں سہاگ اجڑ جائے، جہاں انسان کی کوکھ جل جائے، پھر اس ماں سے کوئی پوچھے اس ماں کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ یقیناً جب تک جناب ام رباب نے جب سفر طے کیا کربلا سے تو سکینہ ساتھ تھی۔ ہاں رباب کا دل شاید بہل جاتا ہو اپنی بیٹی سکینہ کے ساتھ، لیکن میں نے مقتل میں دیکھا جب ام رباب شام سے چلی ہے تو رباب کا انداز الگ ہے، ماں کا انداز ہی ایسا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ کبھی قبر سے لپٹ کے کہتی ہے میری بچی مجھے معاف کرنا، مجھے حکم ہے وإلا میں تجھے چھوڑ کے نہ جاتی۔ کبھی ایک مرتبہ پھر بچی کو مخاطب ہو کے کہتی ہے اے میری لاڈلی سکینہ، تصور نہ کرنا تم تنہا ہو میری لاڈلی، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ اکبر، جب یہ ماں شام سے آئی اور کربلا پہنچی تو پھر ماں کا انداز بدل گیا۔ اور جب کربلا سے جانے کی تیاری ہونے لگی، میں ایک مرتبہ شہزادی زینب کبریٰ کے سامنے ہاتھوں کو جوڑا، اے شہزادی مجھے مدینہ جانے کے لیے نہ کہیے، میں مدینے جا کے کیا کروں گی، میری ایک بیٹی شام کے زندان میں ہے، میرا والی و وارث شاہ کربلا کے جب تکتے ہوئے صحرا میں اس کی قبر ہے، میرا ننھا وارث نہیں جا رہی ہے ام رباب۔ ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے سید سجاد سے کہا بیٹا ام رباب کو سنبھالو، امام آ گئے، مادر گرامی چلیے، چلتے چلتے ایک وعدہ کر لیا، اے میرے والی و وارث آپ کی قبر دھوم میں ہے تو رباب کبھی سائے میں نہ بیٹھے۔ اللہ اکبر، اے میری لاڈلی اصغر تمہاری جلتی ہوئی تمہاری قبر جلدی ریت پر ہے، تمہاری ماں کبھی سائے میں نہ بیٹھے گی۔ ماں نے وصیت، ماں نے وعدہ کر لیا، آ گئی ماں مدینے میں، یہی دستور ہے ام رباب کا۔ ام رباب ہمیشہ دھوپ میں رہتی ہے، سائے میں نہیں رہتی ہے۔
وہ جسم سے جدا ہو رہی ہے، وہ دھوپ وہ تپش ہمیشہ سائے میں کبھی نہیں رہتی ہے۔ جاؤ جاؤ، تم امام وقت ہو، شاید تمہاری بات مان لے۔ جیسے ہی آ کے امام نے کہا، ام رباب نے ہاتھوں کو جوڑا، اے میرے نور نظر، اے میرے نور نظر، مجھے حکم امامت کے اعتبار سے حکم نہ دیجیے گا۔ میں نے آپ کے بابا سے وعدہ کیا ہے، میں نے آپ کے بابا سے وعدہ کیا ہے، میں وعدے میں رہنا چاہتی ہوں۔ امام نے کہا امام گرامی، اب یہ مجھ سے حالت آپ کی دیکھی نہیں جاتی، لیکن میں بحکم امام آپ سے کہتا ہوں۔ جیسے ہی کہا امام کا حکم ہوا، ام رباب اٹھی، ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیا، اے میرے والیوں والی، میں نے وعدہ کیا تھا لیکن مجبور ہوں، حکم امام یہ ہے۔ میں مرتبہ دوڑا کے زمین پہ گری، جناب زینب پڑھی، ہائے یہ وقت آ گیا کہ ہماری یہ بھابھی ام رباب دنیا سے گزر گئی۔ اے چاہنے والوں، یہ ماتم کرنے والوں، ام رباب دنیا سے گئی ہے، ماں ہے، بیٹا موجود ہے، ابھی ہمارے سامنے ایک بیٹا موجود ہے جس نے آج اپنی ماں کی تشییع جنازہ دیکھی ہے۔ یقیناً اب تو حالات ایسے ہیں، دور میں بھی رہ کے انسان یہ دیکھ سکتا ہے میری ماں کو غسل دیا جا رہا ہے، میری ماں کو کفن دیا جا رہا ہے، میری ماں کی تشییع جنازہ ہو رہی ہے۔ تو جنہیں تعلیم کے اپنی برادری عزیز سے کہنا چاہتا ہوں، اے میرے بھائی، آپ مطمئن ہو، کتنے بھائی آپ کے گھر پر ہیں، سب اتنا تو آپ کو اطمینان ہے۔ اس پردیس میں بھی آپ مطمئن ہے، لیکن ہارے سید سجاد، ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں اے بی اماں، اشتہائے نجیف کو دفن کر دیا گیا۔ ہائے میرا بابا، میں غسل و کفن، انا للہ و انا الیہ رضن بقضائی علیہ وقت ظاہر رضی اللہ عنہ وبعث الائمة بنور الحسین علیہ السلام۔ میرے رحم کریم پروردگار اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ، یہ واسطہ ہے مہربان اہل بیت دنیا کی گوشوں کی جان مال قبول کی حفاظت فرما۔ میرے رحم کریم پروردگار، یہ واسطہ ہے محمد والے محمد کا اربعین کے ایام قریب ہے۔ میرے رحم کریم پروردگار، عاشقان حسین کے دل میں طلب دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہم تیرے دسترخوان کے نمک کھارے میرے رحیم کریم پروردگار، ابھی تک کوئی صحیح اور قطعی فیصلہ ہمارے سامنے نہیں آ رہا، بے چین ہے میرے رحیم کریم پروردگار۔ یہ واسطہ ہے جناب علی اکبر کا، یہ واسطہ ہے جناب علی اصغر کا، یہ جتنے حاضرین ہیں جن کے دلوں میں زیارت اربعین کی تڑپ پائی جاتی ہے، ہم سب کو زیارت اربعین کی زیارت سے مشرف فرما۔ یہ میرے رحیم کریم پروردگار، یہ واسطہ ہے محمد والے محمد کا، جتنے بھی مرحوم مومنین و مومنات ہیں بالخصوص مرحومہ کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما۔ جتنے بھی مرحوم مومنین و مومنات ہیں بالخصوص مرحومہ کو جوار سید الشہداء میں جگہ عطا فرما۔ ہمارے آقا ہمارے مولانا ہمیں زمانہ کے قبول و تعظیم عطا فرما، ہمیں ان کے اعوان انصار میں شمار فرما۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حاضرات سے التماس ایک مرتبہ سورہ ہم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما۔ مرحومہ بلقیس بانو جن سے مرحوم عبدالرحمن